اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم سب اردو سال اول حصہ غزل سے مرزا خان داغ کی غزل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مرزا خان داغ دہلوی کا مختصر سا تعارف پڑھا جائے گا، اس کے بعد ہم غزل کی جانب بڑھیں گے۔ نواب مرزا خان نام اور داغ ان کا تخلص تھا۔ 1831 میں پیدا ہوئے اور 1905 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد کا نام شمس الدین خان، جن کو 1835 میں پھانسی ہو گئی تھی۔ داغ کی ماں نے مرزا محمد سلطان بہادر شاہ ظفر کے بیٹے سے شادی کر لی اور یوں داغ جو ہیں وہ لال قلعہ میں انہوں نے پرورش پائی۔ مرزا داغ دہلوی ذوق کے شاگرد ہوئے۔ شاعری کی زبان بڑی صاف، شوخ اور چلبلے پن کے ساتھ ساتھ محاورہ بندی سے بھی مزین ہے یعنی آراستہ یا سجی ہوئی ہے۔ عشق و عاشقی ان کے لیے ایک سنجیدہ طرز نہیں بلکہ کھیلنے اور چسکے کی چیز ہے۔ انہیں نہ احترام عشق ہے اور نہ پاسے ناموس محبوب، بس اپنا مطلب نکالنے کی غرض شامل ہے۔ داغ نے محبوب سے محبت، لگاوٹ اور شکوہ شکایت اور طعن و تشنیع کی ایسی باتیں کی ہیں کہ سودا کی نخوت، میر کی دردمندی اور غالب کی وجاہت کا دم ٹوٹ گیا اور غزل کا لمحہ حاضر کی نشاط کی آئینہ دار بن گئی۔ یوں مرزا داغ دہلوی نے 4 دیوان چھوڑے ہیں جن کے نام گل زار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ اور یادگار داغ۔ اس کے علاوہ ایک عشقیہ مثنوی بھی ہے جو فریاد داغ، وہ بھی بہت زیادہ قابل ذکر ہے۔ اب ہم غزل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خاطر سے یا لحاظ سے مان تو گیا، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ اس کا نثری مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب، میں نے تیرا لحاظ کرتے ہوئے تمہاری بات مان لی ہے، لیکن جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے تمہارا عقیدہ بالکل ناقص ہو کر رہ گیا ہے۔ اب اس کی تشریح کریں گے۔ آسمان سخن کا ایک ایسا چمکدار ستارہ جس کی روشنی نے تو بہت سونے پائی جس کی روشنی، لیکن شاعری کے لیے اقبال بن کر ابھرنے والا اقبال بھی اسی ستارے سے روشنی پاتا دکھائی دیتا ہے۔ اردو زبان سے بے مثال محبت کرنے والا یہ شاعر، جسے اہل سخن داغ دہلوی کے نام سے جانتے ہیں۔ اب تشریح طلب شعر معاملہ بندی کا شعر ہے۔ شوخی، زندہ دلی، چلبلا پن اور شرارت آمیز لہجہ داغ کی معاملہ بندی کے اوصاف ہیں۔ وہ منکسر المزاج عاشق کی طرح ہم کلام نہیں ہوتے، بلکہ ان کا کلام تقریباً جارحانہ ہوتا ہے۔ محبوب کے ساتھ لوگ جو ان کے کلام کی خاص خوبی ہے، ان کے ہاں کا عاشق زبان بند اور چپ سادھنے والا نہیں بلکہ منہ پھٹ اور شکوہ و شکایت کرنے پر اتر آتا ہے۔ جیسا کہ بقول شاعر کے منہ پہ کہتا ہے کھری بات ہے کتنا بے باک، کیوں نہ اس شخص کو محفل سے نکالا جائے۔ ہے مجھ کو تجھ سے تذکرۂ گلہ غیر کا گلہ، ہر چند برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو۔ تاہم محبوب عاشق کے سامنے صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تمہیں لوگوں نے غلط مطلع کیا ہے، تمہیں حاسدوں نے بھڑکایا ہے اور یہیں پر
بس نہیں بلکہ محبوب اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم تک اٹھا لیتا ہے کہ اس نے رقیب کے ساتھ کبھی میل جول رکھا ہی نہیں۔ لہٰذا خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا۔ تاہم دوسرے مصرعے میں شاعر کا کہنا ہے کہ اے محبوب، اگر تو نے جھوٹی قسم کھا لی ہے تو اس سے تمہارا عقیدہ ناقص ہو چکا ہے۔ جھوٹی قسم تمہارے دامن پر دبا ہے اور روز حشر تم سے اس کے متعلق پوچھ گچھ لازم ہوگی۔ عاشق نے معاملے کو آخرت پر چھوڑ کر ایک تو اپنے لیے قلبی تسکین فراہم کی ہے اور دوسرا محبوب کو خوف حساب سے راہ راست پر لانے کی بھی کوشش کی ہے۔ تاہم پھر بھی وقتی طور پر عاشق نے محبوب کی بات مان لی۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ جی تو ہماری غزل کا اگلا دوسرا شعر ہے: دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ اس کا نثری مفہوم یہ ہے کہ محبوب کو میں نے دل دیا، لیکن اس مفت شے کے ملنے کا احساس مند ہونے کی بجائے الٹا شکوہ شروع کر دیا۔ اب ہم تشریح کریں گے، شاعر کا تعارف ضرور لکھیے گا، اس کے بعد باقاعدہ طور پر تشریح ہے کہ کلاسیکل غزل کی روایات میں عاشقوں کا ہمیشہ یہ طرۂ امتیاز رہا ہے۔ طرۂ امتیاز یعنی سب سے بلند خوبی کہ وہ اپنی خواہشات پس پشت ڈال کر محبوب کی مدح تعریف میں کمر بستہ رہتے ہیں، کہ ہمیشہ وہ محبوب کی تعریف و ستائش کرتے رہتے ہیں۔ اب عاشق اپنی تمام خواہشات پر محبوب کی خواہشات کو مقدم سمجھتا ہے۔ اب عشق کی بازی لگانے کے بعد اس کی ذاتی خواہشات دم توڑنے لگتی ہیں اور محبوب کی خواہشات اس کے ماحول میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن عاشق کا دل تو اب محبوب کی خواہشات کے تابع ہو چکا ہے، اس کی اپنی خواہشات مفقود ہو چکی ہیں، اس کا دل مکمل طور پر محبوب کا مطیع ہو گیا ہے۔ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ لیکن ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مفت میں ہتھیائی ہوئی چیز کی اول تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اس کی صرف ہونی چاہیے۔ اب شاعر نے جس عاشق کی ترجمانی کی ہے اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ اس نے محبوب کو دل دیا، یعنی محبوب کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر محبوب کے نافذ کردہ احکام کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ اس نے اپنا محبت بھرا اور پرخلوص دل محبوب کے حوالے کر دیا، لیکن پھر تاکہ محبوب اس کے خلوص اور جذبہ محبت کی قدر کرے اور محبوب کو اس کی وفا شعاری کا یقین بھی آ جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ عاشق نے تو محبت جتلانے کے لیے دل محبوب کے حوالے کر دیا، لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ برعکس ہو گیا کہ محبوب نے احسان مند ہونے کی بجائے صاف کہہ دیا کہ یہ دل تو کسی کام کا نہیں، یہ تو بیکار ہے، رنگینیوں دل فریبی سے بالکل عاری ہے۔ دل دیا تھا کہ ہوں وہ شکر گزار، اس نے الٹا شکایتیں کی ہیں۔ ہمارا اگلا تیسرا شعر ہے غزل کا کہ ڈرتا ہوں دیکھ کر دلِ بے آرزو کو میں، سنسان گھر کی یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اپنی خواہشات سے خالی دل کو دیکھ کر خوف محسوس ہوتا ہے کہ مہمان کے رخصت ہونے سے میرے دل کا آشیانہ ویران ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے کہ ایک زندہ انسانی دل خواہشات سے معمور ہوتا ہے۔ زندگی بالواسطہ خواہشات ہی سے عبارت ہے۔ انسانی دل میں ہمہ وقت کوئی نہ کوئی خواہش جو ہے وہ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اب ایک خواہش رخصت ہوتی ہے تو دوسری خواہش سر اٹھا لیتی ہے۔ انسان کی یہی خواہش اسے کامیابی سے
ہمکنار کر سکتی ہے اور ناکامی کا منہ بھی دکھا سکتی ہے۔ اب انسان کسی بھی خواہش کی تکمیل کے لیے تگ و دو کرتا ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے جدوجہد بھی کرتا ہے۔ گویا انسان کی حرکت خواہشات کے وجود سے قائم ہے۔ بقول اقبال کے حرکت زندگی اور جمود موت ہے۔ چنانچہ زندگی کی تمام حرکت اور چہل پہل کو خواہشات ہی کی وجہ سے دوام ہے۔ ایسا ہی دل اصل میں زندگی سے لبریز ہے اور زندہ کہلانے کا حقدار بھی ہوتا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اب یہاں مثال کے طور پر آج تک جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے وہ بھی خواہشات کی مرہون منت ہے۔ انسان کی یہ خواہش تھی کہ وہ خلا کے متعلق اور کائنات کے متعلق جانے، چنانچہ اس نے کائنات کی وسعتوں کی سینے چیر ڈالے۔ اپنی زندگی کو سہل بنانے کے لیے اس نے کوشش کی تو نئی نئی ایجادات و اختراعات نے جنم لیا۔ دوسرے الفاظ میں دنیا کا وجود ہی خواہشات سے قائم ہے۔ خواہشات کی عدم موجودگی میں جمود طاری ہو جائے تو موت کی مثل ہے۔ لیکن تمام خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ انسانوں کی اکثریت خواہشات پوری نہ ہونے پر افسردہ ہو جاتی ہے۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گر یہ کچھ بے سبب نہیں آتا۔ اب تشریح طلب شعر میں شاعر نے ایسے ہی عاشق کی ترجمانی کی ہے کہ جس کے دل میں مزید خواہشات پیدا ہونا ختم ہو گئی ہیں، اور وہ دل جو کبھی خواہشات سے بھرپور ہوتا تھا اب بالکل خالی ہو چکا ہے۔ شاعر نے خواہشات کو مہمان قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے دل کا مہمان یعنی خواہش جو ہے وہ رخصت ہو چکا ہے، اور اب مجھے اپنے خواہشات کے خالی دل کو دیکھ کر خوف محسوس ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی کو ویران گھر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے خوف محسوس ہونے لگے۔ ممکن ہے کہ شاعر نے یہاں مہمان اپنے محبوب کو بھی قرار دیا ہو، یعنی عاشق کے دل میں پہلے دیدار اور وصل کی تمنا موجود تھی، لیکن پے در پہ ناکامیوں کے بعد یہ خواہش بھی ختم ہو چکی ہے، اور اب عاشق نے محبوب کے ساتھ قطع تعلق کر لیا ہے، اور اب اس کا دل جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے، کیونکہ دیدار و وصل کی سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ رخصت ہو چکی ہے۔ اب ہم اگلا چوتھا شعر پڑھیں گے اس غزل کا۔ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا۔ اس کا نثری مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ عشق کا بید ظاہر ہونے سے میری رسوائی ہوئی، تاہم میں نے محبوب کو اپنے عشق کا احساس تو دلا دیا۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے کہ عاشقوں کا ہمیشہ یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے عشق کی وجہ سے محبوب کو رسوا نہ ہونے دیں۔ وہ ہر حال میں ایسے افعال سے گریز کرتے ہیں جس سے محبوب کی رسوائی کا اندیشہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات وہ اپنے عشق کے متعلق بھی محبوب کو آگاہ نہیں کرتے کہ کہیں محبوب کی تشہیر نہ ہو جائے۔ اگرچہ وہ محبوب پر دل و جان سے فدا ہیں، لیکن پاس ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ اہل زمانہ اور بعض اوقات محبوب کو بھی اپنے عشق سے آگاہ نہیں کرتے۔ چنانچہ عشق کی ہلکی سی چنگاری جو عاشق کے دل میں حسن محبوب کو دیکھ کر پیدا ہوئی تھی، اندر ہی اندر جل کر تیز سے تیز تر ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ یہ سلگتی ہوئی چنگاری آگ کے الاؤ میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن عاشق پھر بھی وزاداری اور راز کو مخفی رکھنے پر ہی کمر بستہ رہتا ہے، کیونکہ اسے اپنی جان سے زیادہ محبوب کا لحاظ ہوتا ہے۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ حسرت موہانی کے الفاظ میں کہ دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، دیکھنا بھی
تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوا عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ تاہم مرزا خان داغ نے عاشقوں کی روایتی پاسداری سے بالکل جدا طریقہ اختیار کیا۔ ان کے نزدیک عشق کی مخفی آگ لا حاصل اور بے فائدہ ہے۔ اول تو محبوب پر وفا شعاری ہی نہیں کھلتی اور اسے عاشق اور رقیب کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے، مزید برآں اس یک طرفہ محبت سے جس سے محبوب آشنا ہی نہ ہو وصل و دیدار کی امید رکھنا ہی مشکل ہے، فضول ہے۔ چنانچہ شاعر نے ان تمام نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے محبوب کے سامنے اپنے عشق کا اظہار کر دیا۔ ایاں تجھ پر حقیقت کر رہا ہوں کہ میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں۔ لیکن اس بات کا اظہار کرنا شاعر پر غم و الم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ زمانے نے طعن و تشنیع شروع کر دی، عاشق کو برا بھلا کہا، ہر جگہ محبوب کی تشہیر ہوئی۔ اپنی رسوائی کا سن کر محبوب بھی خفا ہو گیا اور اس نے بھی شاعر کو بے ادب اور منہ پھٹ کہا۔ تاہم شاعر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، عشق کے راز عیاں ہونے سے مصائب کا طوفان برپا ہو چکا ہے، لیکن محبوب کو اتنا تو ضرور یقین ہو گیا ہوگا کہ میں ہی اس کا سچا عاشق ہوں اور اس کی خاطر اتنے دکھ جھیل رہا ہوں۔ محبوب پر یہ حقیقت ضرور واضح ہو گئی ہے کہ میں وفا شعار عاشق ہوں، اگرچہ وقتی طور پر میرے اس فعل سے محبوب جو ہے وہ بہت متاثر ہو چکا ہے۔ اگلا شعر نمبر 5 ہے، گو نامہ بھر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ محبوب قاصد سے خوش نہ ہوا، لیکن یہ بھی بہت قابل شکر بات ہے کہ محبوب مجھے میرے نام سے پہچان تو گیا۔ زمانہ قدیم میں ڈاک کا نظام زیادہ بہتر نہ تھا، تاہم عام معاملات کے لیے ڈاک گھوڑے وغیرہ استعمال ہوتے تھے، لیکن ڈاک کا نظام کسی عاشق کے لیے قطعاً سود مند نہ تھا اور یہ نظام زیادہ ترقی یافتہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے بعض اوقات بد دیانتی کے واقعات پیش آتے، یعنی قاصد یا ڈاکیا از خود خطوط کا مطالعہ شروع کر دیتا۔ یہ صورتحال اس شاخ کے لیے بہتر نہ تھی اور اس طرح بید کے افشا ہونے کا خطرہ ہوتا۔ چنانچہ اکثر اوقات عاشق کسی تیسرے شخص یا قاصد کو محبوب کی طرف پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کرتا تاکہ اس کا راز راز ہی رہے۔ تشریح طلب شعر میں بھی شاعر نے ایک قاصد کو پیغام رسانی کے لیے منتخب کیا تاکہ محبوب اس کے جذبات، خیالات اور جذبہ عشق سے آگاہ ہو سکے۔ دراصل بہت مدت تک ایک عاشق محبت کے جنون کو اپنے دل میں چھپا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کب تک؟ آخر ایک روز خود ہی وہ نامہ بھر کو بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہی کیفیت شاعر کی ہے کہ اب اسے دلی جذبات کو مخفی رکھنا ناگزیر نظر آ رہا ہے کہ چنانچہ وہ پیامبر کے ہاتھوں مراسلہ ارسال کرتا ہے۔ زندگی میں تو سبھی پیار کرتے ہیں، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا۔ کھلے گا کس طرح مضمون میرے مکتوب کا یارب، قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کے جلانے کی۔ لیکن شاعر کے ساتھ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اب اس کے محبوب نے اگرچہ قاصد کو برا بھلا کہا، لیکن عاشق کے لیے یہ خوشی کی بات تھی کہ اس محبوب نے روایتی طرز عمل اختیار نہ کیا، نہ خط پھاڑا، نہ جلایا، بلکہ عاشق کا نام دیکھ کر برہم ہوا۔ شاعر اس بات پر بہت خوش ہے کہ محبوب کے نرم پڑنے کا یہ پہلا زینہ ہے اور وہ شکر گزار ہے کہ محبوب نے اس کے نام سے اس کو پہچان لیا۔ اب یہ بات اس کے احاطہ علم میں آ چکی ہے کہ میں ہی اس کا عاشق ہوں۔ یہ غنیمت ہے کہ ان آنکھوں نے پہچانا ہمیں، کوئی تو سمجھا دیار غیر میں اپنا ہمیں۔ اگلا شعر نمبر 6 ہے کہ بزم عجز میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب کو رقیبوں کی محفل میں دیکھ کر
میرا دل جل گیا، لیکن اے محبوب اگرچہ یہ رشک سے جلا، لیکن پھر بھی قربان تو تجھ پر ہی ہوا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے محبوب کی بے رخی، بے نیازی، بے التفاتی، لاپرواہی اور بے وفائی کا مضمون باندھا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ محبوب کو اپنے جذبات و احساسات سے آگاہ کرنے کے لیے گھر سے نکلا۔ آج یہ فیصلہ کیا تھا کہ محبوب کو اپنے حالات بتاؤں تاکہ کچھ اس کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو سکے۔ جب وہ محبوب کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر دل تھام کر رہ گیا کہ محبوب تو رقیبوں کی محفل سجائے بیٹھا ہے، اور رقیب محبوب سے اظہار محبت اور وفاداری کے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں۔ اب محبوب مانند شمع ان تمام لوگوں کا مرکز و محور تھا، لیکن اس تمام قصے کا افسوسناک پہلو یہ تھا کہ محبوب بھی رقیبوں پر لطف و عنایات کی بارش کر رہا تھا۔ وہ بھی پیار کا جواب پیار سے دے رہا تھا، انہیں اپنے دیدار سے سرفراز کر رہا تھا، ان سے محو گفتگو تھا، جبکہ محبوب مجھ سے برعکس رویہ اپنائے ہوئے تھا، میرے ساتھ وفاؤں کے بدلے میں بے رخی اور غیروں سے وفا کے بدلے میں قربت۔ عاشق ان باتوں کو دیکھ کر کب برداشت کر سکتا تھا؟ یہ منظر تو اس پر بجلی بن کر گرتا ہے اور اس کے قلب و ذہن کی دنیا میں ایک بھونچال آ جاتا ہے۔ جو میرے عدو تھے، رقیب تھے، وہ تیرے قریب قریب تھے، مجھے تو نے اذن وصال بھی کبھی ایک پل کو دیا نہیں۔ عاشق کو تو محبوب کے ساتھ رقیبوں کا میل جول بالکل پسند نہیں تھا۔ اب یہی حالت تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کر رہا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر رشک طاری ہو گیا کہ رقیب بھی کس قدر خوش نصیب ہے کہ محبوب اس سے ناز و ادا کے ساتھ ہم کلام ہے، اور یہ منظر دیکھ کر میرا دل کسی پتنگے کی مانند محبوب پر قربان ہو گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ میرا دل رشک سے قربان ہوا، لیکن دل قربان کرنے کا موقع تو ملا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ رشک سے ہوا ہے یا حسد سے؟ عجب یہ رسم دیکھی مجھے روزے عید قرباں، وہی ذبح بھی کرے اور وہی لے ثواب الٹا۔ عجیب رسم دیکھی ہے بروز عید قرباں، وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ شعر نمبر 7 جو اس غزل کا آخری شعر ہے: ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ اے داغ، ہماری عقل و فراست، طاقت و توانائی رخصت ہو گئی ہے، اور اب ہم بھی جانے والے ہیں کیونکہ ہمارا سامان جا چکا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے ناتوانی کا مضمون باندھا ہے۔ جوانی میں انسان کے اعضاء بہت مضبوط، اعصاب بھی طاقتور اور دماغ پر جوش اور طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی جوانی کی صلاحیتیں ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اعصاب ناتواں، ذہن میں فہم و فراست کم، دماغ بے جوش اور طاقت روبزوال ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑھاپے کی علامات ہوتی ہیں۔ اب جو اس بات کی عکاس ہیں کہ انسان اب موت کے قریب سے قریب ہو رہا ہے، اس لیے غالب نے کہا تھا کہ مزمحل ہو گئے قوا غالب، وہ عناصر میں اعتدال کہاں۔ شاعر نے بھی اسی کیفیت کے متعلق شعر گوئی کی ہے کہ شاعر کا کہنا ہے کہ اب ہمارے فہم و فراست، عقل و دانش بہت کم ہو چکی ہیں، گویا یہ رخصت ہو چکی ہیں، اور طاقت و توانائی کی بھی عدم موجودگی ہے، یعنی ہمارے بدن کی تمام صلاحیتیں جا چکی ہیں، جو اس بات کی غماز ہیں کہ اب ہم بھی جانے کے قریب ہیں۔ ہمارا مال و متاع سامان زیست جا چکا ہے اور ہم بھی اس دار فانی سے کوچ کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔